20 رمضان ہو گئی، آپ نے 19 رمضان کو گریہ کیا، آج آپ کو 20 رمضان کو گریہ کرنا ہے۔ امام حسن طبیب سے ملنے کے بعد کہا کہ طبیب یہ بتا کہ میرے بابا کی کیسی حالت ہے۔ طبیب نے رو کر فرمایا کہ آقا حسن آج آپ کے بابا کی آخری رات ہے۔ امام حسن بہن زینب کے پاس آئے۔ بہن زینب نے پوچھا اے بھیا حسن یہ بتاؤ کہ طبیب نے تم سے کیا کہا؟ امام حسن نے رو کر فرمایا کہ اے بہن زینب طبیب نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ آج تمہارے بابا کی آخری رات ہے۔ جناب زینب دوڑی ہوئی بابا کے حجرے میں گئیں۔ مولا کائنات نے اپنی بیٹی زینب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد گریہ کیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب بابا کے قریب گئیں، جانے کے بعد کہتی ہیں اے بابا آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میری ماں فاطمہ مجھ سے رخصت ہو گئی، میرے نانا رسول مجھ سے رخصت ہو گئے، آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اتنا سننے کے بعد کہا کیش بیٹی زینب تم کو تمہارے بابا کی ایسی حالت نہیں دیکھی جاتی، تمہارا اس وقت کیا ہوگا کہ تمہارے سامنے تمہارے بھیا حسین کا سر ذبح کیا جائے گا، تمہارے بھیا حسین کا سر ذبح کیا جائے گا۔ تمہارا اس وقت کیا ہوگا کہ جب شام غریبہ میں تمہاری چادر چھینی جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ شہزادی زینب نے تڑپ کر فرمایا کہ اے بابا جس کا شیر سا بھائی عباس ہو اس کی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر کون دیکھ سکتا، کس کی اتنی مجال ہو کہ جس کے 18 بھائی ہو اس کی بہن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات گریہ کرنے لگے۔ شہزادی زینب نے کہا کہ اے بابا کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد کہا کہ اے بیٹی زینب تمہیں نہیں معلوم تم سے شام غریبہ سے پہلے تمہارا بھیا عباس نہر فرات پہ ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے، تمہاری چادر شام غریبہ میں چھنے گی، اس سے پہلے تمہارا بھیا عباس شہید کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب رو کر فرماتی ہیں کہتی ہیں اے بابا جب میری چادر چھنے گی تو اس وقت میرا کوئی نہ ہوگا۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا کہ اے بیٹی زینب جب تمہاری چادر چھنے گی تو میں وہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کو ضرور آؤں گا، ہاں زادارو اتنا کہنے کے بعد کہا کہ اے بیٹی زینب جاؤ میرے بیٹے حسن کو میرے حجرے میں بھیج دو۔ جناب زینب دوڑی ہوئی باہر گئی، اپنے علی کے بیٹے حسن کو بابا کے حجرے میں بھیجا۔ امام حسن جیسے ہی بابا کے حجرے میں آئے مولا کائنات نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وصیتیں کرنا شروع کی کہ اے بیٹے حسن گھر کی پلی ہوئی بتیں تمہارے حوالے، زینب و کلثوم تمہارے حوالے، یتیم تمہارے حوالے، بیوہ تمہارے حوالے، اس علاقے میں کوئی بھوکا نہ رہے، پورا گھر تمہارے حوالے۔ بیٹا حسن جاؤ زینب و کلثوم کو سنبھالو۔ ایک مرتبہ امام حسن چوکھٹ کے قریب آئے، کیا دیکھا کہ بھیا عباس گریہ کر رہا ہے۔ جناب عباس کو گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا کہ اے عباس کیوں گریہ کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ مولا عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا اے بھیا حسن پلی ہوئی بتیں تمہارے حوالے کی بابا نے، زینب و کلثوم کو تمہارے حوالے کیا، میرے مولا حسین کو تمہارے حوالے کیا، یتیموں کو تمہارے حوالے کیا، بیواؤں کو تمہارے حوالے کیا، لیکن مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام حسن رونے لگے، رونے کے بعد کہتے ہیں اے بھیا عباس جب بابا نے پورا گھر ہمارے حوالے کیا ہے تو پورے گھر میں تم بھی ہو۔ ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں اے بھیا حسن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بابا مجھ سے ناراض ہیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس اپنی ماں ام البنین کے پاس گئے، ام البنین سے فرمایا کہ جاؤ میری ماں بابا کے حجرے میں جاؤ اور پوچھو کہ میرے بیٹے عباس سے کیا خطا ہو گئی۔ ام
البنین اپنے شوہر کے حجرے میں گئیں، شوہر کے حجرے میں گئیں، شوہر سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا میرے بیٹے سے کیا خطا ہو گئی جو میرے بیٹے کو کسی کے حوالے نہیں کیا؟ ایک مرتبہ مولا کائنات گریہ کرنے لگے، گریہ کرنے کے بعد کہا جاؤ میرے بیٹے حسن کو میرے حجرے میں بھیج دو، جاؤ میرے بیٹے عباس کو میرے حجرے میں بھیج دو۔ ام البنین باہر گئیں، حجرے کے باہر گئیں، بیٹے حسن کو بابا کے حجرے میں بھیجا، حجرے میں بھیجا، بیٹے عباس کو بابا کے حجرے میں بھیجا۔ بھیجنے کے بعد مولا کائنات نے امام حسین سے فرمایا، امام حسین سے فرمایا کہ اے عباس کو تمہارے حوالے، مولا حسین سے فرمایا عباس تمہارے حوالے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات عباس علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے، مخاطب ہونے کے بعد فرمایا کہ اے عباس یہ حسین تمہارے حوالے، جب تک تمہارے ہاتھ سلامت رہے اس حسین کی طرف آنچ نہ آئے۔ مولا عباس گریہ کرنے لگے، گریہ کرنے کے بعد کہا میں وعدہ کرتا ہوں اے بابا جب تک میرے ہاتھ سلامت رہے میرے آقا حسین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دے سکتا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے مولا عباس جب تک آپ زندہ رہے حسین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکا۔ اے عباس تمہارے شہید ہو جانے کے بعد حسین کو بے غور و کفن شہید کیا گیا، حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ